اچھا، یہ جو آپ نے پہلو بتایا ہے کہ خالق ظاہری بات ہے ایک اسکیم رکھتا ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ و اختیار دیا، اور ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو سوء استعمال بھی ہوگا، جس سے ظلم بھی وجود پذیر ہوگا۔ خالق اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے نا غام صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس اسکیم کو ایسے ہی رکھتے، ارادہ و اختیار و شعور کو آزادی دیتے، لیکن جہاں پر تعدی ہونے لگتی، جہاں پر اقدام ہونے لگتا، وہاں مداخلت کر دیتے اور اس پر واضح ہو جاتا کہ بندے نے سوء استعمال کیا ہے، اس کو اس کے گناہ کا ایصال کر دیتے۔ لیکن اگر کسی کے خلاف اقدام ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا خود اللہ تعالیٰ آخر کرتی تو ہے پیغمبروں کے خلاف، جب وہ قتل کی کوشش کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ کسی کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، خود مداخلت کرتے ہیں۔ تو وہ اگر وہاں پر یہ معاملہ کر رہے تھے تو یہ معاملہ وہ عام دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ بالعموم کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ پیغمبروں کا استثناء تو ہدایت کے لیے ناگزیر تھا، باقی سب کے لیے بھی یہ استثناء ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، یعنی اس طرح کی مداخلت تو بالکل نمایاں ہو جاتی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے یا اس کے بارے میں جو سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مداخلت نہیں ہوتی، یعنی دنیا ویسے بڑے خودکار طریقے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہی کائنات سب کچھ کر رہی ہے۔ چنانچہ الہاد نے ہمیشہ علمی سطح پر اس سوال کا یہی جواب دیا ہے کہ میرا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی کائنات تمہاری خالق ہے۔ اس کائنات میں وہ خواص اور تاثیرات موجود ہیں جن کا خودکار طریقے سے، جیسے کہ خودکار مشین چل رہی ہوتی ہے، ظہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عدم مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر مداخلت ہو جائے گی تو اس غلط فہمی کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کا بھی امتحان کر رہا ہے، ہمارے عمل کا بھی امتحان کر رہا ہے۔ علم کے امتحان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مقامات باقی رہیں جو لوگوں کو غلط فہمی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ غلط فہمی کی طرف اب ہم نے نہیں جانا، صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ امکانات موجود ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ اصل میں اپنے ذہن کے لحاظ سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تجویز کرتے ہیں کہ جیسی کائنات ہم چاہتے ہیں وہ بنا دے۔ یہ فیصلہ خالق نے کیا ہے اور ہر پہلو کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے۔ چنانچہ میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر پرفیکشن دیکھنی ہو تو اس کے مقصد کے لحاظ سے دیکھیں۔ یہ دنیا اس لحاظ سے کامل نہیں بنائی گئی کہ اس میں خدا کی صفت کمال کا آخری درجے میں ظہور ہو گیا ہے، وہ تو قیامت کے بعد ہوگا۔ یہ کامل ہے کس لحاظ سے؟ ابتلا کے لحاظ سے، یعنی جس زاویے سے دیکھیے، علم کے زاویے سے دیکھیے، عمل کے زاویے سے دیکھیے، ہر جگہ ابتلا ہے، ہر جگہ امتحان ہے، اور اتنا غیر معمولی امتحان ہے کہ پورا زور لگا لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں، آپ اس کی صفات کا تعارف کرائیں، پیغمبر بھیج دیں، پیغمبروں کے ذریعے سے معجزات دکھا دیں، پھر بھی گنجائش باقی رہتی ہے کہ کوئی آدمی گریز کرنا چاہے تو کر جائے۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ابتلا کا قانون باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔